الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس عنوان سے اپنی بات کا آغاز کیا تھا کہ امت کا سب سے بہترین طبقہ کون سا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھیوں کی طرف سے فون آیا کہ انشاءاللہ العزیز ہم سب کے علم میں ہے کہ 30-31 اکتوبر سالانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس جو کہ سالہ سال سے چناب نگر جو قادیانیوں کا گڑھ تھا وہاں پہ منعقد ہو رہی ہے۔ الحمدللہ ہر سال اوورٹیکسنگ سے کثیر تعداد میں لوگ وہاں شرکت بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس کے لیے جو سواری کا اہتمام ہوتا ہے ہماری مسجد کا اس میں حصہ بھی شامل ہوتا ہے۔ تو حضرات کا فون آیا تھا تو میں نے کہا انشاءاللہ ان دونوں عنوانوں کو آپس میں ملا کر میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا بھائیو، عنوان تھا کہ امت کا سب سے بہترین طبقہ، تو میں نے عرض کیا تھا کہ امت کا سب سے بہترین طبقہ نمبر 1 حضرات صحابہ کرام، نمبر 2 حضرات اہل بیت۔ یہ امت کا وہ طبقہ ہے کہ کائنات کا کوئی انسان بھی ان کی عظمت اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج کل فتنوں کا زمانہ ہے، اور آپ یقین جانیں ایسے لوگ، اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ لوگ رافضی تو نہیں ہیں لیکن رافضیوں کی زبان بولتے ہیں، لوگ خارجی نہیں ہیں
لیکن خارجیوں کی زبان بولتے ہیں، لوگ ناسبی تو نہیں ہیں، ناسبیوں کی زبان بولتے ہیں۔ اور اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ لوگ قادیانی تو نہیں ہیں لیکن نعوذ باللہ قادیانیوں کی زبان بولتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ایسا ماحول اس وقت بن چکا ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، کہہ دو آمین۔ تو میں نے کیا نمبر 1 صحابہ، نمبر 2 اہل بیت۔ اب یہاں پہ بحیثیت اہل سنت ایک بات اور ذہن نشین کر لیجئے گا کہ صحابہ اور اہل بیت میں ایک حسین فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ صحابہ کو ایک اعزاز حاصل ہے اور اہل بیت کو 2 اعزاز حاصل ہیں۔ صحابہ کو ایک اعزاز حاصل ہے، کیا مطلب؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعریف کو نقل کیا، اور ہماری عقیدے کی کتاب عقیدہ طحاویہ کے اندر بھی یہی تعریف ہے کہ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جو ایمان کی حالت میں نبی کی مجلس اختیار کرے، نبی کا دیدار کرے اور اسے اسلام ہی پہ موت آئے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں پہ ایک بہت مسئلہ جو آج کل لوگوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے، لیکن وہ مسئلہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابی کی تعریف میں کیا آتا ہے کہ ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھے، ایمان ہی پہ اسے موت آئے۔ آپ مجھے بتائیے، جسے ایمان پہ موت آئے اس پہ سوال یا اعتراض بنتا ہے؟ اس پہ سوال اور اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے نا کتنا آسان سا عقیدہ ہے، اس میں کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن کب؟ جب بندہ اسے سمجھے کہ ہمارے ہاں اہل و سنت، ہم کسی کو جناب ذمہ دار نہیں، ہم تو اپنے ذمہ دار ہیں کہ اہل و سنت کے ہاں کیا تعریف ہے؟ ایمان کی حالت میں نبی کی مجلس، اور پھر ایمان کی حالت میں ہی اسے موت آئے، اسے نبی کا صحابی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی بدبخت ہی ہوگا جو ایسے انسان پہ اعتراض کرے، ایسے انسان پہ سوال کرے۔ اچھا کیا خیال ہے، یہ اعزاز جیسے صحابہ کو حاصل ہے اسی طرح اہل بیت کو بھی حاصل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل حاصل ہے۔ میں نے کہا یہ اعزاز پھر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس میں پہلے نمبر پر نبی کی بیویاں، پھر اس کے بعد نبی کی اولاد، پھر نبی کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد یعنی حسنین کریمین۔ تو میں نے کہا یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے، اتنی ہی بات آپ کے لیے کافی ہے اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس پہ اعتراض ہو سکتا نہیں ہو سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو اہل بیت ہیں ان کو دوہرا اعزاز ہے کہ وہ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، یہ امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے، جو امت کا سب سے بہترین طبقہ، یہ امت کا بہترین طبقہ کیسے ہے؟ میں اس پہ 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر میں نے جو آیت پڑھی ہے میں نے عرض کیا کہ ساتھ ختم نبوت کے مسئلے کو بھی شامل کرنا ہے، ذرا سنیے گا۔ نمبر 1، میں نے کہا یہ جو طبقہ ہے صحابہ اور اہل بیت کا، اللہ نے اسے اعزاز کیا دیا؟ اگر آپ دیکھیں دنیا کے اندر اللہ کے ہاں جو بندے کو مقام ملتا ہے، قبر اور آخرت میں اللہ کے ہاں جو مقام ملتا ہے، اللہ نہ صورتوں کو دیکھتے ہیں، نہ روپے پیسے کو دیکھتے ہیں، نہ زمین جائیداد کو دیکھتے ہیں، اللہ کسے دیکھتے ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اللہ کے ہاں جو عبادت زیادہ کرتا ہے اس کا مقام بھی اللہ کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے۔ اب میں نے کہا بھائیو، عبادت نیکی، عبادت اور نیکی کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، یہ جو امت کا سب سے بہترین طبقہ صحابہ اور اہل بیت ہے، کائنات کی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے عظمت اور شان والی نیکی جو ہے، عبادت جو ہے، وہ ان کے حصے میں آئی ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ کیا ہے؟ کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ نہ نہ، میں نے کہا بھائیو نہ، ان تمام عبادات سے بڑھ کر ایک عبادت ہے۔ آپ کہیں گے وہ عبادت کیا ہے؟ وہ عبادت ہے ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کا دیدار کرنا۔ ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کا دیدار کرنا، یہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ یہ کس کے حصے میں آئی ہے؟ صحابہ اور اہل بیت۔ اور یہاں پر میں ایک عقیدہ اپنا اور بھی عرض کرتا چلا جاؤں، کل قیامت کا دن ہوگا، ہر بندہ جو ہے اس کی دو چیزوں پہ اس کا حساب کتاب ہوگا، نمبر ایک علم، نمبر دو عمل۔ اللہ اکبر، علم اور عمل، ان دو چیزوں پہ حساب کتاب ہوگا کہ جو علم تھا اس علم پہ عمل کیا کہ نہیں کیا، یہ دو چیزیں۔ لیکن صحابہ اور اہل بیت جو ہیں، ان کے علم پہ بھی بات نہیں ہوگی، ان کے عمل پہ بھی بات، ان کے علم پہ بھی بات نہیں ہوگی، عمل پہ بھی بات نہیں۔ کیوں؟ وہ فیصلہ ہو گیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیا مطلب؟ کہ صحابہ اور اہل بیت چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور اگر میں یہاں یہ جملہ کہہ دوں، یہ جملہ یہاں بنتا ہے کہ اس آیت کے بعد اگر کوئی بندہ صحابہ اہل بیت کے کسی عمل پہ اعتراض کرے، وہ بے وقوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بے وقوف ہے۔ اللہ اکبر، اسے حق ہی نہیں بنتا۔ جب رب نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اس کے بعد تو پھر بات ختم ہو گئی۔ الصحابۃ کلہم عدول، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ان شان الصحبۃ لا یعدلہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ علماء نے لکھا ہے قیامت والے دن صحابہ کے علم پہ بھی بحث نہیں، عمل پہ بھی سوال نہیں، بلکہ نمبر تیسری چیز یعنی صحبت نبی، صحابی نہ علم سے بنتا ہے، صحابی نہ عمل سے بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ تابعین جو پہلے تابعی ہیں، تابعی کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کی زیارت کی ہو اور اسے ایمان ہی پہ موت آئے۔ اسے کس پر موت آئے؟ یہ شرط ہے، اسے ایمان ہی پہ موت آئے۔ اللہ اکبر۔ سے پہلے تابعی سے لے کر قیامت تک جو آخری مسلمان آئے گا، اگر یہ سب جمع ہو جائیں، ان کی عبادات کو جمع کر لیا جائے تو ایک صحابی کے مقام کو بھی پہنچ سکتے۔ کیوں؟ صحابی نہ علم سے بنتا ہے نہ عمل سے بنتا ہے، وہ تو صحبت مصطفیٰ سے بنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایمان کے بعد نبی کی صحبت کسے ملے گی؟ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کے حوالے سے جو بات ہے، نہ علم نہ عمل بلکہ مقام صحبت، مقام صحبت اوپر کھڑا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کہیں گے کیا اس مقام صحبت پر بحث ہوگی؟ میں نے کہا نہیں، اس پر بھی بحث نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا۔ ان کے دلوں میں دو ہی چیزیں ہیں، یا خوف خدا ہے یا عشق مصطفیٰ ہے۔ اچھا، جدوں اللہ ٹیسٹ لے لوے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جدوں اللہ ہی امتحان لے لوے تے پھر جناب کوئی کہے ہن میں لینا ہے، اللہ اکبر، ہم کہیں ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں، ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، کائنات کا سب سے بہترین طبقہ
صحابہ اہل بیت ہیں۔ میں نے کہا بھائیو دلائل کی دنیا میں میں نے کہا دیکھیے کائنات کی سب سے بڑی نیکی کن کے حصے میں آئی ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کے حصے میں آئی ہے۔ اچھا اس پہ ایک مثال میں اور دیتا ہوں پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے بھائیو قانون اور اصول ہے، ساری کائنات کے انسان مل کر ایک صحابی کی نماز کا مقابلہ کر سکتے؟ نہ نماز کا مقابلہ، نہ روزے کا مقابلہ، نہ تلاوت کا مقابلہ، نہ جہاد، کسی عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من سن سنتن حسنتن کان لہ اجرہا و اجر من عمل بہا۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے فرمایا جو بندہ کسی نیک کام کو شروع کرتا ہے پھر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو جب تک وہ نیک کام چلتا رہے گا اس کا سلسلہ، اس کے بعد جتنے لوگ بھی وہ کام کریں گے ان کو اجر بعد میں ملے گا، وہ جس نے شروع کیا ہے اسے اجر پہلے ملے گا۔ اسے اجر کیا ہے؟ تو سب سے پہلے کلمہ کنہوں نے پڑھا ہے؟ صحابہ نے۔ اب قیامت تک جو بندہ کلمہ پڑھے گا اسے ثواب بعد میں ملے گا، صحابی کو ثواب اربوں کھربوں، میں نے کہا تعداد شمار ہی نہیں ہو سکتی، شمار ہی نہیں ہو سکتی۔ میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے مسلمان بننے کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمیں ملا اپنے کلمے کا ثواب، ہمیں ملا اپنے کلمے کا ثواب۔ تو میں نے کہا صحابہ کے دور سے لے کے اب تک 1500 سال ہو چلے، قیامت کی صبح تک جتنے لوگ بھی کلمہ پڑھیں گے ہر صحابی کو اس کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ کیوں میرے بھائیو؟ کلمہ پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، جہاد کرنے کا یہ کام شروع کیا ہے تو کنہوں نے کیا ہے؟ صحابہ نے۔ من سن سنتن حسنتن کان لہ اجرہا و اجر من عمل بہا۔ تو میں نے کہا بھائی نمبر 1 دیدار مصطفیٰ والی نیکی، اس میں بھی صحابہ اہل بیت کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ اس کے بعد اعمال کے اندر بھی صحابہ اہل بیت کا کوئی اللہ اکبر ثانی نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا ہم اہل سنت والجماعت کا نظریہ کیا ہے کہ امت کا سب سے بہترین طبقہ کون سا ہے؟ جنہیں صحابہ اور اہل بیت کہا جاتا ہے۔ جو صحابہ کا نام لے کے اہل بیت پہ اعتراض کرے وہ بھی اہل سنت نہیں ہے، جو اہل بیت کا نام لے کے صحابہ پہ اعتراض کرے وہ بھی اہل سنت نہیں ہے۔ میں نے کہا صرف اہل سنت نہیں، میں نے کہا یاد رکھنا صحابہ اہل بیت دونوں میں سے اگر کسی پر ذرہ برابر بھی کوئی جناب بات کرتا ہے وہ تو ایمان ہی سے نکل جاتا ہے۔ مومن ہونے کے لیے صحابہ کا غلام ہونا بھی ضروری ہے، اہل بیت کا غلام ہونا بھی تو ہے، دونوں کا غلام ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے میں نے کہا اس کے ساتھ میں نے جو آیت پڑھی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اس آیت پہ میں کئی دفعہ آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں۔ میں نے جو عنوان شروع کیا ہے میں اسی عنوان کے تحت اس بات کو لانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے میرے محبوب کو بیٹے دیے، دے کر واپس لے لیے۔ اب مشرقین مکہ نے تانا مارا میرے محبوب کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ میرا نام قیامت تک رہے گا، میرا مشن قیامت تک رہے گا، میری شریعت میرا دین قیامت تک رہے گا، بیٹا تو زندہ کوئی نہیں رہا۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ بیٹا زندہ رہے تو بیٹے آگے باپ کے مشن کو لے کے چلتے ہیں، بیٹا تو زندہ کوئی نہیں رہا، آپ کا نام کیسے رہے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو 3 بیٹے دیے۔ کتنے بیٹے دیے؟ من رجالکم کیوں کہا؟ رجال عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ جو بچہ سن بلوغت کو پہنچ جائے۔ میرے محبوب کے تینوں بچے کوئی بھی سن بلوغت کو نہیں پہنچا، کوئی بیٹا بھی، اس لیے فرمایا من رجالکم، لیکن ساتھ ہی فرما دیا ولکن رسول اللہ۔ کملی والے فکر نہ کرنا، یہ جو اعتراض کر رہے ہیں نا
ولیکن رسول اللہ کے اندر اس اعتراض کا جواب موجود ہے۔ کیا جواب موجود ہے؟ کہا کملی والے ہم نے آپ سے حقیقی بیٹے تو لے لیے، لیکن امت کی صورت میں روحانی بیٹے ایسے عطا کر دیے جو قیامت کی صبح تک آپ کی ناموس، آپ کی عزت، آپ کی ختم نبوت، آپ کی شریعت، آپ کے دین، آپ کے کلمے، آپ کی ایک ایک ادا کے لیے مال بھی قربان کریں گے، اولاد بھی قربان کریں گے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کریں گے۔ تو پھر اگر میں یہاں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ نبی کی ناموس، نبی کی عظمت، نبی کی شریعت، نبی کے دین کے لیے اللہ نے جن لوگوں سے کام لینا ہوتا ہے ان کا انتخاب کون کرتا ہے؟ ہاں، ان کا انتخاب۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان لوگوں کا انتخاب اللہ کرتا ہے۔ ان لوگوں کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیں جن کا انتخاب اللہ کرے، سبحان اللہ، دنیا میں سفارش چل جاتی ہے، 2 نمبری چل جاتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں 2 نمبری نہیں چلتی۔ ہاں، اللہ کے ہاں اللہ جسے چاہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اسے قبول کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو سنیے گا، امت کا سب سے بہترین طبقہ صحابہ اہل بیت، اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ ولیکن رسول اللہ، کملی والے حقیقی بیٹے لے لیے، روحانی اولاد، روحانی بیٹے ایسے دوں گا جو تاریخ رقم کر دیں گے۔ جیسے تیری مثال نہیں، اسی طرح جو تیرے لیے قربانی دیں گے ان کی بھی مثال نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسے؟ میں نے کہا آؤ میں اسی طبقے کو پیش کرنے لگا ہوں جو امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے۔ اس طبقے نے بتایا کہ نبی کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے۔ ہجرت کی رات ہے، پہلے خلیفہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ رات کا وقت ہے، صدیق اکبر میرے محبوب کے ساتھ ہیں۔ کبھی دوڑ کر آگے چلے جاتے، کبھی دوڑ کر پیچھے آ جاتے، کبھی دائیں چلے جاتے، کبھی بائیں چلے جاتے ہیں۔ میرے محبوب نے جب دیکھا فرمایا ابو بکر کیا کرتا ہے؟ کبھی آگے چلا جاتا ہے، کبھی پیچھے چلا جاتا ہے، کبھی دائیں چلا جاتا ہے، کبھی بائیں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ جب میرے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے میں آگے چلا جاتا ہوں، جب میرے ذہن میں آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے میں پیچھے چلا جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کوئی دائیں سے حملہ نہ کر دے میں دائیں چلا جاتا ہوں، کوئی بائیں سے حملہ نہ کر دے میں بائیں چلا جاتا ہوں۔ میرے نبی کے الفاظ سنیے گا، میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر اس کا مطلب یہ ہے تو یہ چاہتا ہے کہ حملہ جدھر سے بھی ہو نبی بچ جائے، ابو بکر قربان ہو جائے۔ کیسے الفاظ ہیں، اللہ اکبر۔ کیسی سند ملی ہے صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے محبوب کہہ رہے ہیں ابو بکر اس کا مطلب یہ تو یہ چاہتا ہے کہ حملہ جدھر سے بھی ہو، حملہ جدھر سے بھی ہو نبوت بچ جائے، صدیق قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، موت کا ایک وقت مقرر ہے، شک و شبوں میں نہ پڑو، بزدل نہ بنو۔ مومن بزدل ہو یہ مومن کی شان نہیں، یہ مومن کی، اور بالخصوص جب نبی کی ناموس کی بات ہو، جب دین کی بات ہو، اس وجہ سے دبا جائیں، اس وجہ سے خاموش ہو جائیں کہ اللہ اکبر جان نہ چلی جائے، فلاں نہ ہو جائے، مرنا تو پڑنا ہی ہے۔ اللہ اکبر، جو وقت اللہ نے لکھا ہے۔ اچھا پھر اگلی بات آپ دیکھیں، موتوں پہ غور کریں، جہاں بندے کی جگہ مقرر ہوتی ہے نا، بندہ وہاں پہنچتا کیسے؟ اللہ اکبر، اسباب کیسے پیدا ہوتے ہیں بندہ سوچ نہیں سکتا۔ جگہ بھی طے ہے، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، بندے کو موت کیسے آئے گی، کس جگہ آئے گی، کس وقت آئے گی،
اللہ کی قسم ایک لمحہ آگے نہیں ہو سکتا، ایک لمحہ پیچھے نہیں ہو سکتا، تو پھر ڈرنا کا تھا؟ اللہ اکبر، ڈرے تو بندہ تب نہ کہ جب ڈرنے سے اگر کوئی اضافہ ہوتا ہو پھر تو بندہ ڈرے۔ ہاں احتیاط میں نے کہا ضروری ہے، لیکن احتیاط کا مطلب ڈرنا نہیں ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے کہا یہ سب سے امت کا جو سب سے بہترین طبقہ صحابہ اہل بیت، انہوں نے نبی کی ناموس کا دفاع کیسے کیا؟ میں نے کہا ایسے کیا کہ قیامت تک آنے والوں کو سکھا دیا، کہو بے شک۔ مشہور واقعہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ اکبر۔ وہ ایک یہودی اور منافق کا آپس میں جھگڑا تھا نا، وہ گئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، میرے محبوب نے بات سنی، میرے محبوب نے بات سن کے فیصلہ کس کے حق میں کیا؟ بولو یار۔ اچھا منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اسے کہتے ہیں نا جو ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتا تھا، ظاہری طور پہ کیا پڑھتا تھا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہمارے ہاں آج بہت معیار نیچے چلا گیا، بہت معیار نیچے چلا گیا۔ کلمہ پڑھتا ہے ظاہری طور پہ، ہے منافق، ہے کیا؟ منافق، اندر سے نہیں مانتا، کلمہ پڑھتا ہے۔ تو ہمارے ہاں معیار کیا ہے؟ چلو مولوی صاحب پڑھنا تو ہے نا۔ ہمارے ہاں یہ معیار ہے یا نہیں ہے؟ اس معیار پہ بھی ہمارے ہاں فیصلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں اس معیار پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا میرے محبوب کی مجلس ہے، حضور نے یہ نہیں دیکھا یہ ظاہری طور پہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فیصلہ وہ کیا جو حق ہے۔ یہودی میرے محبوب کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام برحق ہے، لیکن چونکہ سچا وہ تھا اس معاملے میں جو معاملہ وہ لے کر آیا تھا، تو فیصلہ کس کے حق میں ہوا؟ ہم کہتے ہیں ہے تو دعا بندہ سچا، لیکن اپنی پارٹی دا ہے، اپنی پارٹی دا انہیں اپن ووٹ نہیں دیتا سی، اپن ووٹ ہی نہیں دیتا سی، اپن ووٹ۔ اللہ اکبر۔ آج میں نے حدیث پڑھی، فرمایا قرب قیامت ان لوگوں کو ان عہدوں پہ بٹھایا جائے گا جن عہدوں کے وہ لائق نہیں ہوں گے، جن کے وہ لائق نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا میں گن کے بتاؤں نا تو گن کے بتا سکتا ہوں کون کون کس عہدے پہ بیٹھا ہے اور وہ اس کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، یہ قرب قیامت کی کیا ہے؟ نشانی ہے۔ اللہ اکبر، کہ وہ لوگ ان عہدوں پہ فائز ہو جائیں گے۔ اور فرمایا وہ لوگ، پنجابی میں اگر میں سمجھاؤں اس حدیث کا مفہوم بھی، جنہوں نہ عقل نہ مت ہیں، وہ کی کرن گے؟ مشورے دیں گے، وہ کی کرن گے؟ اور ان کے مشورے مانے جائیں گے، ان کے مشورے کیا کیے جائیں گے؟ مانے جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج کل میڈیا پہ خبر چل رہی ہے، وہ کیا خبر ہے؟ وہ بیچارہ ایک مولوی چلا گیا اپنی والدہ کی وفات پہ، وہ ایک دن لیٹ آیا تو وہ تنخواہ کٹ لی۔ میں کہا بھی اداں دے فیصلے کرنے والے، اداں دے، ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا فرعون بھی سوچتا ہوگا بھی یار میں تے فرعون سی، پر ایک گل تے میرے تو بھی بدی کھڑوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو کیا بنے گا؟ میرے بھائی توجہ رکھنا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میرے محبوب نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں۔ منافق نو چین نہ آوے، منافق سوچیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے خلاف ہیں، میں یہ فیصلہ ان کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں۔ تو وہ تو یہودی کو دیکھتے ہی، لیکن یاد رکھنا میرے بھائیوں یہ غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ مذہبی آدمی جنونی ہوتا ہے، مذہبی آدمی جذباتی ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہوگا وہ کہ جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس، جنہیں کوئی ایک ادھا مسئلہ یاد کیتا ہوئے، جنہیں دین دا ایک ادھا پہلو یاد کیتا ہوئے، میں اس کی بات نہیں کرتا۔ وہ پنجابی سے کہندے نا پیپا وہ کھڑکدا ہے ہوا جڑا خالی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا جسے پورا علم ہو وہ کبھی جذباتی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ وہ جب بھی بات کرتا ہے حق اور سچ کی کرتا ہے۔ یہودی کو لے کے چلا گیا منافق سیدنا فاروق اعظم کے دروازے پہ کہ فاروق اعظم یہودیوں کے بڑے مخالف ہیں، بڑے مخالف ہیں۔ آپ آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ یہودی نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آیا نہیں، یہ مجھے لایا ہے۔
میں آیا نہیں ہے، مجھے لایا ہے۔ اچھا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا یہ معاملہ تھا، اللہ کے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے، یہ کہتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم سے فیصلہ کروائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا منافق مجھ سے فیصلہ کروانا ہے؟ وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے، دیکھو یہ نبی کی ناموس کا دفاع کیسے کر رہا ہے، سبحان اللہ، کوئی پرواہ نہیں دنیا کی۔ اللہ اکبر، اندر گئے، تلوار لائے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا قلم کر دیا؟ آپ کہیں گے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ کہو، میں نے کہا ہاں اس پہ بنتی سبحان اللہ ہے، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا آپ اور میں نہ کہیں فرشوں پہ، عرشوں پہ سیدنا فاروق اعظم کی عظمت کو رب سلام کر رہا ہے، جب رب سلام کرے تو ہمیں بھی تو کرنا چاہیے نا، کہہ دو سبحان اللہ۔ جب ادوں دا سر لایا نا تو ہن سارے منافق کاماں دی طرح کٹھے ہو گئے۔ ایک کام مار دیو نا کیویں کان کٹھے ہوندے نے، سارے منافق کیویں کٹھے۔ قصاص چاہیے، قصاص چاہیے، خون کا بدلہ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ابھی میرے محبوب سوچ رہے تھے کیا فیصلہ کروں، کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ آثار وحی شروع ہو گئے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ سونیا قصاص تے ایمان والے دا ہوندا ہے، جیڑا تیرا فیصلہ نہ مننے رب انہوں مومن ہی نہیں مندا۔ عمر نے جو کیتا ہے اوتے مور خدا لائی ہے، اوتے مور کس نے لگائی ہے؟ خدا نے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ کملی والے عمر نے جو فیصلہ کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیے ناموس، میرے نبی کی ناموس، میرے نبی کی عظمت کا دفاع کرنے والے یوں دفاع کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے کہ بھائیو جنہوں نے خدا کی قسم کلمہ پڑھا، حق ادا کر دیا، نماز پڑھی حق ادا کر دیا، روزہ رکھا حق ادا کر دیا، زکوٰۃ دی حق ادا کر دیا، جہاد کیا حق ادا کر دیا، دین پھیلایا حق ادا کر دیا۔ میں نے کہا نبی کی ناموس پہ بات آئی تو نبی کی ناموس کے دفاع کا بھی حق ادا کر دیا۔ کہہ دو بے شک۔ تبھی تو رب نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعمال کرنے ہیں تو ان جیسے کرو، ان جیسے اعمال لے کر آؤ گے تو قابل قبول ہیں۔ کن جیسے؟ صحابہ اہل، بولو یار سارے صحابہ اہل۔ اب آخری وقت بھی ہو گیا، آخری مسئلہ سمجھنا نہایت ہی ضروری مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے پیچھے بندے نے چلنا ہو، کبھی اس پہ بندہ اعتراض کرتا، کبھی اس پہ سوال کرتا؟ اللہ اکبر۔ ہم تو کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے؟ ہم کرتے ہیں۔ ہم صحابہ پہ بھی نعوذ باللہ اعتراض کرتے ہیں، اہل بیت پہ بھی کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی وہ کس طرح؟ میں نے کہا جب بات آتی ہے مشاجرات، یعنی جنگ صفین، جنگ جمل، صحابہ کی آپس میں جو تنازعات ہوئے، جب ان کی بات آتی ہے تو پھر سوال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کھڑا ہے تو حضرت امیر معاویہ پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی حضرت امیر معاویہ کی طرف کھڑا ہے تو حضرت علی پہ اعتراض کر رہا ہے، اور کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کی طرف کھڑا ہے وہ یزید۔ میں نے کہا اس پہ تو صرف اعتراض نہیں لعنت بھی کرنی چاہیے، کہو بے شک۔ اس پہ کیا کرنی چاہیے؟ لعنت بھی کرنی چاہیے۔ اور کوئی یزید کی طرف کھڑا ہے، ہاں اس زمانے کے اندر کوئی یزید کی طرف کھڑا ہے اور وہ حسنین کریمین پہ اعتراض کر رہا ہے، اب کیا کریں؟ میں نے کہا یزید کو چھوڑو، بات صحابہ اہل بیت کی ہو رہی ہے۔ بات کن کی ہو رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حسنین کریمین۔ آؤ میرے بھائیو، ہم اہل و سنت ہیں۔ ہم کون ہیں؟ جو سنت ہے، اہل و سنت ہیں، وہ تو کہہ دیں ہم کیا ہیں؟ ماشاءاللہ سارے اہل و سنت، تو جو اہل و سنت ہے ہاتھ کھڑا کرے ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تمہیں خوشخبری سناؤں اگر سبحان اللہ کہو تو؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ،
قرآن کہتا ہے قیامت والے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ در منصور اٹھا کے دیکھیے، حضرت ابن عباس، ابن عمر، ابو سعید خدری حضور سے تفسیر نقل کرتے ہیں، فرمایا جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اہل و سنت ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ اہل و سنت ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میں کیا ہونتے چہرے روشن ہوں گے؟ ہونتے کہہ دو سبحان اللہ۔ نہ کریم، نہ پاؤڈر، نہ فیشل، کسی شاید ہی لوڑ نہیں۔ میں نے کہا صرف اہل و سنت ہوں گے تو چہرے کیا ہوں گے؟ روشن ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اہل و سنت کا نظریہ سننا۔ تنازعات صحابہ، صحابہ انسان تھے بتقاضۂ بشریت، ان کے درمیان غلط فہمی کی وجہ سے اگر کوئی معاملہ پیش آیا، ہم اسے لڑائی نہیں کہتے، ہم اسے لڑائی، ہم اسے جھگڑا، ہم اسے جنگ، کیا کہتے ہو؟ ہم اسے کہتے ہیں مشاجرات۔ کیا کہتے ہیں؟ مشاجرات صحابہ۔ مشاجرات یہ مشاجرہ کی جمع ہے۔ مشاجرہ کسے کہتے ہیں؟ مشاجرہ کہتے ہیں ایک ہی درخت، ہوا چلی، اس درخت کی شاخیں آپس میں ملیں، آپس میں کیا ہوئیں؟ اسے کہتے ہیں مشاجرہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اب یہ جو شاخیں آپس میں ملی ہیں، یہ کیوں ملی ہیں؟ کیا چلی ہے؟ تو پتہ چلا یہ خود بخود نہیں ملی۔ خود بخود کس نے ملایا؟ تو میں نے کہا صحابہ اہل بیت اگر ان کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی نا تو خود بخود نہیں پیدا ہوئی، کہیں رافضیوں نے کی ہے، کہیں خارجیوں نے کی ہے، کہیں ناسبیوں نے کی ہے، کہیں منافقین نے کی ہے، کہیں کیا کی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ شاخیں جب آپس میں ملتی ہیں نا، کبھی دیکھنا، یہ آپ کو کبھی وہ نیم ملے جس کی شاخیں آپس میں ملتی ہیں، ایک شہتوت ایسا ہے جس کی شاخیں آپس میں ملتی ہیں، جسے ہم چھتری والا کہہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھنا جب وہ شاخیں آپس میں ملتی ہیں ان درختوں کا حسن اور بڑھ جاتا ہے، ان درختوں کا حسن کیا ہو جاتا ہے؟ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو صحابہ اہل بیت کے آپس میں جو مشاجرات تھے ان کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کا حسن اور بڑھ گیا ہے، ان کا حسن کیا ہو گیا ہے؟ اور بڑھ گیا ہے۔ اسی لیے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غنیۃ الطالبین میں فرما کر گئے، فرمایا خبردار مشاجرات صحابہ پہ تبصرہ نہ کرنا، زبانیں بند رکھنا۔ زبانیں کیا رکھنا؟ اس لیے ہم زبانیں بند رکھتے ہیں، نہ حضرت علی پہ بات کرتے، نہ حضرت امیر معاویہ پہ بات کرتے، وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، یہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ 30 تاریخ یعنی جمعرات کو بلال مسجد سے صاحب کا جیسے سواری کا انتظام ہوتا ہے ختم نبوت کانفرنس میں شامل ہونے کے لیے، میرے بھائیوں ختم نبوت کانفرنس چناب نگر میں جو صاحب کا ربوہ تھا، قادیانیوں نے اسے دوسرا قادیان بنانا چاہا تھا، لیکن الحمدللہ وہاں ختم نبوت کا سب سے بڑا مرکز ہے، کہو الحمدللہ۔ اور ہر سال تقریباً یہ 40 سال ہونے کو ہیں وہاں پہ سالانہ کانفرنس، اور ایسے ایسے لوگ، ایسے ایسے بزرگ میں نے دیکھے ہیں کہ جو بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے ایک کانفرنس پہ بھی ناغہ نہیں کیا، الحمدللہ۔ بیمار ہیں، طبیعت خراب ہے۔ ابھی مفتی محمد حسن صاحب ان کے دل کا مسئلہ تھا، کافی دیر ہسپتال میں 15-20 دن مہینہ داخل رہے، ابھی بھی لمبا سفر نہیں کرتے، شاگرد سبق پڑھنے کے لیے بھی کمرے میں جاتے ہیں۔ تو مامو کانجن کے لیے ہمیں وقت چاہیے تھا 2 تاریخ کا، تو حضرت نے معذرت کی، فرمانے لگے میں نے 30-31 کو چناب نگر جانا ہے۔ کہاں پہ جانا ہے؟ چناب نگر۔ تو وہاں جاؤں گا، 2 دن وہاں پہ گزاروں گا، پھر سفر کر کے لاہور آؤں گا، تو پھر مامو کانجن آنا مشکل ہو جائے گا، چناب نگر نہیں میں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا اتنا بڑا اللہ کا ولی ہو کے وہ وہاں پہ حاضری ضروری سمجھتا ہے، تو ہماری بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو میں نے کہا ایک کوشش کریں، چلو اگر جا نہیں سکتے، پہلا درجہ یہ ہے، چلو رخصت والا درجہ یہ ہے، کم از کم جو لوگ جاتے ہیں
ہاں طالب علم جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے جاتے ہیں جن کے پاس کرایہ نہیں ہوتا، تو ہر سال ہم گاڑی میں حصہ ڈالتے ہیں۔ آج بھی آپ سے گزارش ہے، وقت ہو گیا ہے، بس 1 منٹ کے اندر ہمت کریں، 200 400 500 1000 جتنی اللہ نے ہمت دی ہے آپ کرائے کے لیے جمع کروائیں، وہ ہم عالم مجلس والوں کو پہنچا دیں گے، انشاءاللہ ہمارا حصہ پڑ جائے گا۔ سارے ساتھی ہمت فرمائیں، کوئی ساتھی بھی خالی نہ رہے۔ جلدی